बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इस्लामियात की टीचर। मैं अपने जमात शशम यानी 6 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 6 क्लास आज के इस्लामियात के सबक में हम उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ेंगे। उम्मुल मुमिनीन सबक के जो चैप्टर का जो चैप्टर नेम है, जो सबक का जो नेम है, उसका मफ़हूम आप समझ लें। उम्मुल मुमिनीन, मोमिनीन की माएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनीन की माओं से उम्मुल मुमिनीन से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी व आखिरुज़्ज़मा, आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने बाकी लोगों की तरह शादी भी की। आपकी बेटियाँ जो हयात रहीं, बेटे बहुत छोटी उम्र में वफ़ात पा गए। और उनमें से जब आप उसकी सबसे पहली शादी जो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, उनके हालात के बारे में पढ़ें। आप बहुत अज़ीम ख़ातून थी, बहुत मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थी। आपकी सीरत हमारे लिए एक नमूना है जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगियों को कामयाब बना सकते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। उलमा हज़रात ने, आप उनको भी पढ़ सकते हैं कि आपकी किस तरह की शख्सियत के मालिक थी। और आपकी इस्लामियत का ये जो सबक है, ये हदायत के सरचश्मे सफ़ा नंबर 69 कहाँ है, सफ़ा नंबर 69, 70 और 71 से लिया गया है। आपने इन तीनों सबक की पढ़ाई करनी है, सफ़ात की पढ़ाई करनी है। सफ़ा नंबर 69 पे, सफ़ा नंबर 70 पे, सफ़ा नंबर 71 पे। बेटा इसकी रीडिंग लंबी है। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ आपने रीडिंग कर लिया, आपने इस रीडिंग को समझना भी है। बेशक आप एक दिन एक सबक की, बहुत सारा टाइम आपके पास, मुझे तो उम्मीद है बहुत सारे जो अच्छे बच्चे हैं वो प्लानर उनके पास है, मार्च प्लान में इसके सबक में से ये चीज़ शामिल है, तो यकीनन उन्होंने खुद ही अपनी पढ़ाई कर ली होगी। और अगर नहीं की तो आपने क्या करना है, आपने 69 पेज की एक दिन पढ़ाई कर लें, उसको अच्छी तरह से समझ लें। दूसरे दिन 70 पेज की पढ़ाई कर लें, तीसरे दिन 71 की पढ़ाई कर लें। पढ़ने के बाद फिर जो है आप इसका कॉपी वर्क करें। उम्मुल मुमिनीन का मैं बता रही थी, उम्मुल मुमिनीन, मोमिनीन की माएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो तमाम मोमिनीन की क्या है, माएँ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियाँ थी। जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ वो क्या है, हमारी माएँ। हम उनके लिए कौन सा दर्जा है, उम्मुल मुमिनीन का, मोमिनीन की माओं का दर्जा है। और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुअन्नस की ज़मीर है, हम यहाँ पे अनहु नहीं कहेंगे बल्कि अनहा कहेंगे। आइए देखते हैं, रीडिंग आपने खुद करनी है। जब आप रीडिंग कर लोगे तो आपको सबक का मफ़हूम बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 1 है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी, जो शुरू की ज़िंदगी है, उनके बारे में कि कैसी थी वो ज़िंदगी। हज़रत खदीजा, जवाब में देखते हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की खातून थी। हज़रत खदीजा कौन थी? हज़रत खदीजा कबीला कुरैश, मक्का मुकर्रमा के मशहूर कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाले ख़ानदान की खातून औरत, ठीक है, एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की खातून थी। आपका लक़ब ताहिरा था। खूबी की वजह से मशहूर होने वाला नाम, तो आपका उसको लक़ब कहते हैं। लक़ब क्या है? ताहिरा, पाकीज़ा। इसका मतलब क्या है? पाकीज़ा। आपका लक़ब ताहिरा था। आप आमुल फ़ील से 15 साल पहले पैदा हुई। आमुल फ़ील बेटा हाथियों का वाक़या है, जिसमें अबरहा नामी एक बादशाह था और उसने खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की। तो इस साल को अरबी में आम कहते हैं, साल को फ़ील कहते हैं, हाथी को, यानी हाथियों वाला साल। तो आमुल फ़ील का जो वाक़या पेश आया था, जिसमें आपने देखा ना सूरह फ़ील है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, के क्या किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। तो ये आमुल फ़ील जो है, ये वो वाला साल है जिसमें अबरहा ने खाना काबा पर हमला किया था। उससे पहले 15 साल पहले आप पैदा हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था। वालिद का क्या नाम था? खुवैलिद बिन असद। और वालिदा का नाम फ़ातिमा बिन्नते ज़ायदा। वालिदा का क्या नाम था? फ़ातिमा बिन्नते ज़ायदा। बहुत तवज्जो से ये नाम पढ़ने हैं, बहुत तवज्जो से ये सबक पढ़ना है। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा आपको रिपीट करवा दूँगी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन ही से नेक सीरत अच्छी अदात की मालिका थी। आपके अखलाक़ व किरदार बहुत अच्छा था। आप
کے والد کے وسیع کاروبار کو، آپ نے والد کے وسیع کاروبار کو سنبھالا اور اسے بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھایا۔ آپ تجارت کرتی تھیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کتنی بہادر تھی اس زمانے میں، جب کہ ایسا بالکل سادہ اور سمپل زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی آپ نے تجارت کے کام میں ہاتھ ڈالا اور اپنے والد محترم کے کام کو بخوبی اور کامیابی سے آگے بڑھایا۔ دوبارہ دیکھیں، حضرت خدیجہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاندان کی خاتون تھیں۔ آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ عامل فیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک سیرت تھیں۔ آپ نے والد کے وسیع کاروبار کو سنبھالا اور اسے بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھایا۔ یہ سوال نمبر 1 ہے آپ کا، اس کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ نے اسے اپنی کاپی پہ تحریر کرنا اور اس کو یاد کرنا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب اور کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں یعنی نکاح میں آئیں تو یہ سب کیسے اور کب ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ جی بیٹا، یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم نے پڑھا تھا کہ پیغام نکاح کیسے ہوا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سہیلی، ان کا نام کیا تھا؟ نفیسہ تھا، ان کے ذریعے کس کو پیغام بھجوایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ چچا کون تھے آپ کے جن کے بہت زیادہ کفالت میں رہے اور قریب تھے؟ حضرت ابو طالب، ٹھیک ہے۔ چچا سے مشورہ کیا اور آپ کے چچا نے اس کو قبول فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کم تھی۔ اب جی دیکھتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں۔ آپ بہت وفا شعار تھیں اور آپ کا بہت خیال رکھنے والی اور ہم نوا تھیں۔ بے شک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ساتھ دیا، اتنے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی رہیں۔ اسی لیے جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی تو اس سال کو عام الحزن کا سال دیا ہے، یعنی غم کا سال قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب آپ کا تذکرہ کرتے تو افسردہ ہو جاتے تھے جب آپ کی وفات کے بعد۔ یہ آپ کا ہے سوال نمبر 2۔ یہ آپ کو پوری تفصیل اس سوال میں لکھنی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کیسے ہوا، کہ آپ نے سہیلی کے ذریعے پیغام بھجوایا اور آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، آپ کے چچا ابو طالب نے جو ہے اس کو قبول فرمایا، اور پھر آپ کے چچا نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی پہلی شادی تھی، اور عمروں میں فرق بھی کافی تھا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آ جاتے ہیں، اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی کیا خدمات ہیں؟ یعنی اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی خدمات انجام دی؟ آپ نے جب اللہ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے بیٹا؟ آپ اپنا سارا مال، ایسے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دوبارہ سے یہ لائن دیکھیں، اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب تک حیات رہیں ہر مشکل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی رہیں۔
اسلام کے لیے حضرت خدیجہ کی خدمات کا واقعہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ جب اسلام قبول کیا آپ چونکہ ایک بہت مکہ مکرمہ کی مالدار اور ایک تاجر خاتون تھی، آپ نے اپنا سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب تک آپ حیات رہیں، زندہ رہیں، آپ نے ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جب آپ کی ہجرت طیبہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ شیب ابی طالب نے مشکل ترین حالات میں آپ نے آپ کے ساتھ گزارا کہ کفار کی مشکلات کو برداشت کیا، اپنی اولاد کے بارے میں جو بہت زیادہ تکالیف جو برداشت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلام کے لیے بے مثال ہے۔ نمبر 4 پہ حضرت خدیجہ کا وصال کب ہوا؟ حضرت خدیجہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو انتقال ہے وہ کب ہوا؟ 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو۔ 10 نبوی سے مراد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہونے کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جنت المعلیٰ قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا، جہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے حوالے سے کہ آپ 11 رمضان المبارک 10 نبوی کو وفات پائی آپ نے، اور آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں آپ کو اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور جب آپ وفات پائی آپ نے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 65 ایئر، یعنی 65 سال کی عمر تھی آپ کی۔ یہ بیٹا آج کے آپ کے سوالات، آپ نے ان کو اپنی کاپی پہ تحریر کرنا اور یاد کرنا۔ میرا آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔